اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، اللہ رب العزت کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے قرآن مجید تو ایک خاص تحفہ ہے ہی ہے۔ اب قرآن مجید کی جو ہر صورت ہے اس کی اپنی اپنی شان ہے، اپنا شان نزول ہے۔ ناظرین، آج جس صورت کی میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے سورہ الفلق۔ ناظرین، سورہ الفلق اور سورہ الناس یہ دونوں اکٹھی نازل ہوئیں، ان کو موضعتین کہتے ہیں، اور ان کے متعلق اگر ان کو کوئی ٹائٹل دیا جائے تو کیا ٹائٹل دیا جا سکتا ہے؟ مضبوط پناہ گاہیں، ناقابل تسخیر مدافعت اور شافی علاج۔ ناظرین، پہلے میں آپ کی خدمت میں اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں تاکہ اس کے متعلق پھر ایک ایک آیت کے متعلق ہم بات کریں اور کچھ احادیث مبارک بھی۔ اتنا ذہن میں رکھ لیجئے کہ ان کا شان نزول جو ہے وہ خاص ایک واقعے کے بعد ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہوا۔ ایک یہودی لبید بن عاصم نے جب جادو کروایا تھا تو اس کے بعد یہ نازل ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 ماہ تقریباً اس جادو کے اثر میں رہے تھے۔ اس کے لیے میں ایک علیحدہ ویڈیو لگا چکا ہوں۔ آپ بات کر رہے ہیں آج سورہ الفلق کی۔ سورہ الفلق کی بات کریں تو ناظرین، پہلی اس کی آیت دیکھیں، کل اعوذ برب الفلق۔ کل اعوذ، کل کا مطلب ہوتا ہے کہہ دیجئے، اعوذ کا مطلب ہوتا ہے کہ اعوذو یعنی پناہ میں آنا، برب یعنی رب، فلق فلق۔ اب ترجموں میں تو یہ کہا گیا ہے کہ کہو کہ میں صبح کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں۔ ناظرین، اب فلق سے مراد یہ فلق ہمارا آسمان فلق بھی ہے، اور باقی جو دوسری دنیایں ہیں ان کے فلک بھی ہیں۔ چند احادیث سے کچھ اور بھی ثابت ہوا ہے تو وہ پھر لمبی ہو جائے گی ویڈیو۔ میں اب آتا ہوں دوسری آیت پہ، من شر ما خلق، کہ ہر چیز کی بدی سے جو اس نے پیدا کی۔ یعنی شروع میں بتا دیا پناہ مانگتا ہوں، اب ایک ایک کر کے کس سے؟ نمبر 1، اللہ رب العزت فرمایا کہ من شر ما خلق، کہ ہر چیز کی بدی سے جو اس نے پیدا کی۔ اب اس میں ہر چیز آ جاتی ہے ناظرین، اس میں آپ سے جنات اور باقی قسم کے سحر، حتیٰ کہ انسان بھی جو کہ کالا جادو کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جانور بھی آ جاتے ہیں، ہر قسم کی وہ چیزیں جو کہ نقصان پہنچاتی ہیں انسان کو، ان سے جب بھی وہ بدی کرنے لگے تو اس سے اللہ کی پناہ مانگی جا رہی ہے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ۔ اب اس آیت پہ سمجھنے کی ذرا خاص ضرورت ہے، غور کیجئے۔ اور شب کی تاریکی کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے۔ ناظرین، اگر آپ غور کریں تو زمین جب گھوم رہی ہوتی ہے سورج کے سامنے تو ایک شیڈ، بلیک شیڈو پیدا ہوتا ہے جو کہ لائٹ اور جو ڈارکنس ہوتی ہے اس کے بیچ میں جب مغرب کا وقت ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کو سیٹلائٹ سے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے رات کا سایہ چھا جاتا ہے زمین کے اوپر چھاتا جاتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ کچھ نظر آتا تھا جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جب مغرب کا وقت ہو جائے تو مغرب کی اذان کے وقت بچوں کو گھر سے مت نکلنے دیا کرو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو آپ کو نظر نہیں آتی۔ ناظرین، غور کیجئے کہ روشنی میں دیکھ لیجئے کہ فار ایگزامپل میں اگر آپ کو سب سے چھوٹی سی مثال دوں تو اگر میں مچھر ہی کی میں مثال دے دوں تو دیکھ لیں کہ ہم بعض دفعہ گھومنے پھرنے جاتے ہیں یا میں چھت پہ ہوتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ جیسے ہی مغرب کا وقت آتا ہے، یعنی عصر سے لے کے مغرب تک کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہاں کوئی مچھر ہے کہ نہیں۔ ایک چھوٹی سی مخلوق کی بات کر رہا ہوں، باقی جنات تو بہت بڑی چیز ہے، تو مچھر کی بات کر رہا ہوں کہ جیسے ہی مغرب کی اذان شروع ہوتی ہے، اور یقین کریں کہ ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کونوں سے نکل کے مچھر حملہ کر دیتا ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ مچھر کو
مچھر کا لگتا ہے کوئی خاص تعلق ہے اندھیرے کے ساتھ. اسی طریقے سے جنات جہاں جہاں بھی ہوتے ہیں، جیسے ہی اندھیرا چھا رہا ہوتا ہے وہ اپنی جگہوں سے نکل کے گلیوں میں، گھروں میں پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں. میں نے خود اپنی زندگی میں مغرب کے وقت میں ایک جن کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. مغرب کا وقت تھا اور ہم جا رہے تھے گھر سے کہیں. میں اتنا چھوٹا نہیں تھا، تقریباً 12-13 سال کا ہوں گا. تو میرے سامنے ایک جن کو میں نے زمین سے نکلتے ہوئے دیکھا، اور یقین کریں کہ وہ جن زمین سے نکلا تو میں یہی سمجھا کہ کوئی چھوٹا سا بچہ ہے جس نے اپنے اوپر ایک بلیک چادر کو اوڑھے ہوئے ہے. کیونکہ ابھی تک روشنی آپ کو پتہ ہے کہ اتنی ہوتی ہے کہ نظر آتی ہے، چیزیں بڑی کلیئر نظر آتی ہیں. تو مغرب تو ہو چکی تھی اور وہ میں سمجھا کہ شاید بچہ ہے کوئی جس کے اوپر چادر اوڑھی ہوئی ہے. اور پھر وہ جو چادر اوڑھنے والی چیز تھی، یقین کریں کہ بڑی ہوتی گئی زمین سے، حتیٰ کہ میرے قد کے برابر. اور پھر اس کے بعد میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ تقریباً 20-25 فٹ سے اوپر وہ بڑا ہو گیا. اور جب میں نے پھر دیکھا کہ وہ میری طرف بڑھ رہا تو پھر میں نے اس وقت بھاگنا شروع کر دیا، اور میں بڑی تیزی سے بھاگا. اور بھاگ کے دوبارہ میں اپنی چھت پہ گیا، کیونکہ وہ میرے گھر کے چھت کے پیچھے والی جگہ تھی. تو پھر جیسے میں نے چھت سے دیکھا، میرا خیال ہے کہ زیادہ سے زیادہ لگے ہوں گے 50 سیکنڈ لگے ہوں گے کہ میں بھاگ کے گھوم کے چھت کے اوپر گیا. تو وہاں پر ایک بکری چل رہی تھی، اور وہ بھی چھوٹی سی، یعنی اس نے بکری کی شکل اختیار کر لی تھی. تو وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور بھی ویسے میرے ساتھ ایک خاص ایک چیز ہے، اب وہ جن ہے یا کیا ہے پھر کبھی کسی ویڈیو میں بتاؤں گا، کیونکہ وہ مجھے آئے دن محسوس ہوتی رہتی ہے. میں بیٹھتا ہوں ساتھ تو وہ چیز میرے ساتھ بیٹھ جاتی ہے، کیونکہ وہ مجھے نقصان نہیں پہنچا رہی تو ٹھیک ہے بھائی، دوستی ہی صحیح. تو یہ بات ہو رہی ہے کہ جب شب تاریک کی برائی سے جب اس کا اندھیرا پھیلنا شروع ہو جائے اور چھا جائے، اس کی برائی سے بچا. اس میں اب وہ سب جنات وغیرہ ہر چیز آ جاتی ہے جو بھی مخلوق ایسی ہوتی ہے. ناظرین، ایک اور چیز آپ نے دیکھی ہے کہ ہم انسانوں کو اللہ رب العزت نے، ہم عام انسانوں کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ آنکھیں دی تھی میرے رب کریم نے کہ ان کو نظر آتا تھا. لیکن یہ دیکھیے کہ بہت سارے ایسے کچھ اس قسم کے جانور بھی ہیں جن کو اللہ رب العزت نے یہ حس دی ہوئی ہے، ایسی آنکھیں دی ہوئی ہیں کہ وہ اس فریکوینسی کو دیکھ لیتے ہیں. تو رات کو جب ان کو جنات نظر آتے ہیں، آپ کو کتے بھونکتے ہوئے نظر آئیں گے، اور کتے بھونکتے ہوئے نظر آئیں گے، ان کے پیچھا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں چیزوں کے. اور اس طریقے سے یہ چلتے رہتے ہیں، کیونکہ گائے بھینسیں وغیرہ بھی بولنا شروع کر دیتی ہیں. تو ہم نے بھی کافی دفعہ اس چیز کو نوٹ کیا. آگے ناظرین ہے جی اور کس سے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، وَمِن شر، اور کس کے شر سے، کس کی برائی سے، نفاثاتی. نفاثاتی کون ہوتی ہیں؟ گنڈوں پر پڑھ کر پھونکنے والیوں کی برائی سے. آپ کو معلوم ہے کہ میں نے بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کروایا تھا لبید بن عاصم نے، کئی روایات میں ہے کہ اس کی بہنیں تھیں جو کہ جادو کرتی تھیں، تو کئی روایات میں ہے کہ اس کی بیٹیاں تھیں جو جادو کرتی تھیں. تو مختلف جگہ پر ہے. البتہ کیا اس کی انہی مطلب لڑکیوں نے جو تھا وہ جادو کیا تھا. کس پہ جادو کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں پہ کیا تھا. تو اس سے مراد یہ بھی ہوتا ہے، اگر اس کا ترجمہ لیں کہ گنڈوں پر پڑھ کر پھونکنے والی ہیں، یعنی کون؟ جادوگرنیاں، جو اب وہ جادو کرنے لگتی ہیں، تو ان کے شر سے بھی بچا. اور اس کے بعد وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. اب یہ بڑی کامن ٹرم آ گئی ناظرین، غور کیجئے کہ اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرنے لگے. میں ایک عام انسان ہوں، ٹھیک ہے، کسی کی خوشی کو دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ نے اس کو عطا کیا. اور اگر میرے اندر جو ایک شر ہے وہ اگر مجھ پہ غالب آ جائے تو میں کیا کہوں گا کہ اوہو میرے پاس تو یہ کچھ ہے ہی نہیں، کہ اللہ رب العزت نے اس بندے کو جو کچھ عطا کر دیا ہے مجھے کیوں نہیں ملا، وہ تو دن بدن ترقی کرتا جا رہا ہے. اب میرے اندر کا جو حسد ہے وہ ایک برائی کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اور یقین کریں کہ جو بندہ حسد کر رہا ہوتا ہے اس کی نظر بد لگ سکتی ہے، خواہ وہ جادوگرنیوں کے پاس جائے نہ جائے. نظر بد بھی ایسی ہوتی ہے کہ وہ صحت مند اونٹ کو
ہنڈیا میں پہنچا دیتی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور انسان کو قبر میں۔ اس سے بھی اندازہ لگائیے کہ کتنی بڑی یہ آنکھوں کے ذریعے آپ آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور جناب جیلس کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، اور آپ کی جو ہے وہ نظر بات کیسا اثر کرتی ہے۔ کیونکہ ایک بار ایک طائف میں واقعہ ہوا تھا، میں نے اخبار میں پڑھا تھا، سعودی عربیہ میں ایک بچی اسٹیج پہ بڑا پیارا پڑھ رہی تھی، کوئی نظم پڑھ رہی تھی، تو ایک عورت اس کو دیکھ رہی تھی جو کہ بے اولاد تھی۔ تو بچی اچھی بھلی صحت مند تھی، اور وہیں پھڑک کے وہ بچی مری، اور یقین کریں اس کو ہاسپٹل لے کے دیکھنے کے لیے اس کو ہوا کیا ہے، اور ڈاکٹروں کو تو ان چیزوں کی سمجھ نہیں آتی کہ بچی کو ہوا کیا ہے، یہ ڈاکٹری معاملہ تو ہے ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ اس کے والدین جو تھے وہ رو رہے تھے ہاسپٹل میں، تو وہ عورت بھی پہنچ گئی۔ تو اس نے کہا جی کہ میں اپنے آپ کو پیش کرتی ہوں۔ ہاسپٹل میں آ کے اس نے کہا کہ میں نے بڑی سخت نظر سے اس کو دیکھا تھا، کیونکہ میری اولاد نہیں اور یہ بچی مجھے بڑی پیاری لگی، تو میری نظر بد لگی ہے اس کو، جس سے یہ معاملہ ہوا ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ نظر بد کس طریقے سے اثر کرتی ہے اور کیسے کیسے اثر کرتی ہے۔ تو یہ جو ہے مختصر ترجمہ اور تشریح سورہ الفلق کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سمجھیں کہ یہ بہت بڑی خاص تحفہ کیا ہے، تحفہ ہے اللہ کی طرف سے، اس کو انعام سمجھیے، اس کو پڑھتے رہیے۔ کیونکہ دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ جس طریقے سے آپ نے دیکھا نا کہ حصار باندھتے ہیں، جب حصار باندھا جاتا ہے تو اس کے بعد جنات اس حصار میں داخل نہیں ہو سکتے۔ کسی ویڈیو میں آپ کو حصار باندھنا سکھاؤں گا کہ آپ اپنے گھر کا حصار باندھ سکتے ہیں کہ وہ شر سے محفوظ رہے، جادو سے، جنات سے، تعویذوں سے یا جادوگرنیوں سے بھی محفوظ رہے، تو اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اس طریقے سے جب آپ یہ صورتیں پڑھتے ہیں، جیسے سورہ الفلق ہے اور سورہ ناس کے لیے میں علیحدہ ویڈیو بناؤں گا، تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ آپ نے جب آپ کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی پناہ میں دیتا ہوں کن کن چیزوں سے جو کہ بیان ہوئی، تو اللہ رب العزت واقعی آپ کو پناہ میں دیتا ہے، اور پھر یہ چیزیں آپ پہ حملہ نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے ایمان کا کامل ہونا، یقین ہونا، اور اللہ رب العزت پہ مکمل ایمان اور بھروسہ ہونا بھی ضروری ہے۔ تو دنیا کی کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جزاکم اللہ خیر۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، انشاءاللہ اللہ ہر ایک کو ہر کسی سے شر سے بچائے، آمین یا رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔